بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں واقعہ بیان کروں گا پیغمبر ہود علیہ السلام کا۔ ہود علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ ہود علیہ السلام کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عاد اور ارم ہود علیہ السلام کے اجداد تھے۔ قوم ہود آکاف نامی بستی میں آباد تھی، اور یہ بستی عمان اور حضرموت کے درمیان واقع تھی۔ آکاف عربی میں ریت کے ٹھیلوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا۔ سورہ آکاف آیت نمبر 21۔ قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ کے بھائی کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنی قوم کو آکاف سے ڈرایا۔ قوم عاد کے لوگ اپنی رہائش کے لیے خیمے پسند کرتے تھے۔ ان کے خیمے بہت مضبوط ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بناتے تھے، پھر ان پر فخر کرتے تھے۔ سورہ فجر آیت 6 سے 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو نسل ارم سے تھے، ستونوں والے تھے، جن کے مانند دنیا میں کوئی قوم ایسی پیدا نہیں کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فن اور کاریگری کی ایک ایسی مثال دی ہے کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت مضبوط تھے اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے شہروں کو ایسی کاریگری سے بنایا کہ ان کے مطابق عجیب و غریب روایت مشہور ہو گئی۔ یہ نرم زمین میں خیمے بناتے تھے اور ساتھ ساتھ پہاڑوں میں بھی محل بناتے تھے۔ حالانکہ رہائش کے لیے زمین میں خیمے موجود تھے، صرف اپنا وقت اور دولت برباد کرتے تھے، پھر اس پر فخر کرتے تھے۔ شہر کے راستے بھی لمبے چوڑے تھے۔ کاریگری میں یہ لوگ اس انجام میں پہنچے کہ اس مقام پر آج تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ اور یہ لوگ عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام بھی عربی تھے۔ چنانچہ قوم نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی، اور قوم عاد بت پرستی کرتے تھے۔ اور قوم عاد طاقتور قوم تھی۔ ان کے جسم مضبوط اور ٹھوس تھے، اور ان کا قد بھی لمبا تھا، تقریباً 60 ہاتھ تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ جب اللہ نے تمہیں قوم نوح علیہ السلام کے بعد جانشین بنایا اور ڈھیل ڈھول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جن کا کوئی مقصد نہیں، اور جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں سمجھاتے تھے، اور ہود علیہ السلام نے فرمایا، ہے میری قوم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے۔ تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کرتے ہو، اور کوئی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمت، مال، اولاد، باغات، قوت، جسامت اور صنعت کاری سے تمہیں نوازا ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن ان کی قوم نے کوئی توجہ نہ دی۔
اور ان پر ایمان نہ لائی، الٹا تکبر کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس قوم عاد نے بلا وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے طاقتور کون ہے؟ جب یہ اپنی سرکشی اور کفر میں حد سے بڑھ گئے تب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا، ہے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کہ تو بڑی بے وقوفی میں ہے، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے فرمایا، ہے میری قوم، میں بے وقوف نہیں، میں تو تمام جہاں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے ایک شخص کی معرفت اللہ کا ذکر تم تک پہنچایا کہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح علیہ السلام کے بعد خلیفہ بنایا اور تمہیں زیادہ طاقت دی۔ تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ نجات پاؤ۔ ہود علیہ السلام نے انہیں بہت نصیحت کی لیکن وہ لوگ کفر ہی کرتے رہے اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو ان کی پوجا تم نے خود گڑھی ہے۔ میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس دعوت تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، آئندہ گناہوں سے توبہ کرو۔ ہود علیہ السلام انہیں مسلسل دعوت دیتے رہے لیکن وہ ظالم قوم نوح علیہ السلام کی طرح اس کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی کہ ہمارے خیال میں تو بے وقوف ہے، اور کہا شاید تو ہمارے معبودوں کے بڑے جھپٹے میں آ گیا ہے، تو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اس لیے ان میں سے کسی کی مار تمہیں پڑی ہے، اسی لیے تو ذہنی مریض بن گیا ہے۔ وہ ظالم لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اپنے لوگوں سے کہنے لگے، یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اب جب تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت قبول کر لی تو سخت خسارے میں رہو گے۔ کیا یہ تمہیں اس بات سے دمکاتا ہے کہ تم جب مر کر خاک بن جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات امکان سے باہر ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے، اور یہ زندگی صرف دنیا کی ہے، ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے، ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ ہمیں تبلیغ کریں یا نہ کریں، ہم اپنے طور طریقے نہیں چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ اور آخر ہود علیہ السلام نے انہیں کھلم کھلا دھمکی دی اور فرمایا، لوگوں سنو، میں تمہیں ہی نہیں اللہ کو بھی گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے میں ان سب سے بیزار ہوں۔
اب تم ہی نہیں اپنے ساتھی اوروں کو بھی بلاؤ اور اپنے ان سب جھوٹے معبودوں کو بھی بلاؤ اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو اور نہ مجھ پر ترس کھاؤ۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جواب ملا، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ کے نبی کا انکار کرنے، اس سے بغض رکھنے اور اس کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے تہس نہس کیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی آندھی میں تہس نہس کیا، اللہ نے ان سے بارش روک لی اور اس سے خشک سالی ہو گئی، درخت اور پھل ختم ہونے لگے، وہ لوگ بارش کی تمنا کرنے لگے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ لوگ خوشی سے اچھلنے لگے اور کہنے لگے، یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ ان کا خیال بالکل غلط تھا۔ دراصل وہ ایک قہر الہی تھا جس کی مچانے کی وہ جلدی کر رہے تھے، اور وہ عذاب ان کی تمام بستیوں، درختوں، خیموں اور پھلوں کو تہس نہس کرتا ہوا آیا۔ اور آندھی اتنی تیز تھی کہ پہاڑوں پر ان کے تیار کردہ محلوں تک کو بھی اڑا لے گئی۔ اللہ پاک مجرموں کا یہی بدلہ دیتا ہے۔ اور وہ ہوا ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز اور مسلسل چلنے والی ہوا لگاتار دنوں میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی، گویا وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اور ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص نعمت سے نجات دی، اور باقی تمام جگہوں پر تباہی تھی، لیکن جس جگہ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے اس طرف ہوا بٹکی بھی نہیں۔ اور یہ تھے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کو مانا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح قوم عاد تباہ ہوئی۔ ان کے بعد مومنوں نے باقی بچ جانے والے مکانات پر قبضہ کر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ پھر ہود علیہ السلام نے حضرہ موت میں وفات پائی۔ اور یہ تھی پیغمبر ہود علیہ السلام کے زندگی کے چند واقعات۔ اور یہ پیغام آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔